عہد نامہ جدید میں سے نئے عہد ناموں میں سے پطرس کا پہلا خط نکالیے 5واں باب، اور ہم اس کی 6 آیات مقدسہ زندہ خدا کے کلام میں سے مل کر پڑھیں گے۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور 6 آیت، یہ مل کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے روتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، زوردار بات سے کہہ دیجیے گا آمین۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انڈر دی ہینڈ آف گاڈ، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو۔ کیا عنوان ہے؟ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو۔ انڈر دی ہینڈ آف گاڈ، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو۔ وقت اجازت نہیں دے گا کہ ہم پطرس رسول کی حالات زندگی پر، اس کی کالم پر، بلاوٹ پر ہم بات کر سکیں، اس خط کے لکھے جانے کے مقصد پر ہم بات کر سکیں۔ میں مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بڑی ہی ضروری ہے، اہم ہے، خاص ہے ہم سب کے لیے۔ اس بات کو نظر انداز نہ کریں جو خدا کا بندہ پطرس رسول لکھتا ہے، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں۔ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ فروتنی، ایک قدرت والے ہاتھ کے نیچے۔ اور اس میں آج جو بڑا خاص حصہ ہوگا مضمون کا، میں جس پوائنٹ پر بات کروں گا، کہ میں اس سرمن کو جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو بہت سی باتیں جو تھی، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو بات سب باتیں یہاں پر شیئر ہو سکیں اس معلومات کے اندر، لیکن جو خاص باتیں ہیں کہ ہم جب خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے، جو خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں پھر خدا کی فیور کیسی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ آمین۔ صرف آج ہم اسی نقطۂ نظر میں، اسی تناظر میں آگے بڑھیں گے۔ ایک خوبصورت نصیحت، خدا کے ہاتھ کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ پہلا پوائنٹ میں پوائنٹس میں بتاؤں گا، جتنا وقت ہوا اتنے ہم پوائنٹس کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات، خدا کا ہاتھ تخلیق کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے۔ خدا کا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے خدا کا ہاتھ۔ اور اس کے لیے حوالہ دیکھ لیں، جس زبور 102 کی 25 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ کیسے ڈالی؟ زبور 102 کی 25 آیت میں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے۔ پھر اور حوالہ لکھ لیں، اگر آپ لکھ رہے ہیں، جو نوٹ کر رہے ہیں، جس آیا 48 کی 13 آیت بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پر بھی خدا کے کلام میں اس بات پر ذکر ہے کہ تیرے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ کیا کیا؟ تیرے ہاتھ نے۔ پھر یرمیہ 27 باب کی 5 آیت اہم آیت ہے، جس میں خدا کا بندہ جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین کو، انسان و حیوان کو
جو روح زمین پر ہے اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا. یعنی جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چرند پرند، انسان، عوام، ایوری تھنگ، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے جس کا زندہ کلام ہے. ہیلیلویا. یہ اس خدا کے ہاتھ کی صنعت ہے جس نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے. جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو یاد رکھیے پطرس رسول جو کہہ رہے ہیں خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو. تو ہاتھ کے نیچے رہنے کا مقصد کیا ہوگا؟ جس خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے. یاد رکھیے وہ خدا بہتر جانتا ہے اس نے میرے اور آپ کے اندر کیا رکھا ہے. اگر ہم اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے، میں ایک کہانی بتانے لگا ہوں آپ کو جس نے کئی سال پہلے میری زندگی کی ڈائریکشن بدل دی، میری جینے کی سمت بدل دی، میرا انداز بدل دیا. کیونکہ جب آپ کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو اس کو سمجھیے بنانے والا جانتا ہے اس نے مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. وہ بہتر جانتا ہے وہ کیسے ہمیں استعمال کر سکتا ہے. کون؟ جو بنانے والا ہے. ایک شخص بڑا دولت مند تھا، بڑا رچ تھا، بڑے اس کے پروجیکٹ چل رہے تھے. اسی کے درمیان وہ شخص جو ایک حادثے کا شکار ہوا. جب وہ حادثے کا شکار ہو گیا تو جو بینک تھے، جو لون تھے، کافی زیادہ اس کے اوپر قرض تھا. بینک نے اپنی ریکوری کے لیے اس امیر آدمی کے گھر کی نیلامی کا فیصلہ کیا. کیا کیا؟ اپنی ریکوری کے لیے کیا کیا؟ جب اس کے گھر کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا، ڈیٹ ڈسائیڈ ہو گئی کہ اس دن نیلامی ہوگی. بڑی قیمتی چیزیں تھیں. لوگ آئے، اس شہر کے دولت مند لوگ آئے، اس شہر کے بڑے روپے پیسے والے لوگ جو ہیں اس نیلامی کا حصہ بنے کیونکہ دولت مند کے گھر کی نیلامی تھی. اور نیلامی کا آغاز ہوا. وہ دن آیا، ایک بڑا ہجوم وہاں پر جمع ہو گیا. اس نیلامی کو کئی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کئی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. یعنی کئی دیکھو دیکھی جمع ہو جاتے ہیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تو نیلام کی بولی لگانے والا جو ہے وہ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بڑی بڑی LCDs کی طرف اشارہ کرتا ہے اور سووں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو میں لوں گا. کیا کرتا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کمپیوٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہزاروں لوگ کہتے ہیں میں لوں گا. اسی طرح چیزیں بکتی جا رہی ہیں، لسٹ میں نام لکھا جا رہا ہے. اور بولی والے کے سامنے اب ایک پیانو آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ اس نے اٹھایا ہے. کوئی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. اس نے پوچھا کوئی اس کو لینے والا ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. ایک بندہ تھا جو پیانو بناتا بھی تھا، بجاتا بھی تھا. اسی نیلامی کے اندر آیا ہوا تھا. اس نے دیکھا اس کو کسی نے قبول نہیں کیا. کہنے لگا سر مجھے 5 منٹ دے دیں، میں اس کو بجانا چاہتا ہوں، چیک کرنا چاہتا ہوں اس کو کیوں نہیں کسی نے کیا. وہ سامنے گیا، اس نے اس پیانو کو بجانا شروع کر دیا. جب وہ بجا رہا تھا اس قدر وہ باکمال اس کے نوٹ بجا رہا تھا، دھن بجا رہا تھا، جتنے لوگ تھے وہ اس کی طرف راغب ہو گئے، اس کی طرف متوجہ ہو گئے. ابھی وہ بجا رہا تھا، آنکھیں اس نے بند کی ہیں. لوگوں سے آوازیں آ رہی، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا. یاد رکھیے ہم بھی کئی دفعہ ہم آوارہ اور نکارہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں پھر صداؤں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. ہیلیلویا. پھر لوگ آپ سے کہیں گے آپ میرے لیے باعث برکت ہیں، آپ میرے لیے باعث برکت ہیں. یاد رکھیے بنانے والا اور بچھانے والا بہتر جانتا
یاد رکھیے جس نے بنایا ہے اگر اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے نے آپ کو رد کر دیا ہو. آپ کی فیملی میں سے ہر روز آپ سن رہے ہیں وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے, کیا کرے گا تو. کچھ سال پہلے بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے انہاں دا پرچھاؤں انہاں پہ واڑا لوگاں دا ہے. یہ لوگ کہتے تھے نا ساڑھے پانچ کے لوگوں کے سیکنڈز. پر آج خدا کا شکر لوگ آتے ہیں اپنے 2 دن کے بچوں کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں قاضی صاحب ہم چاہتے ہیں آپ کی طرح کلام سنانے والا. یاد رکھیے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کس کام کے لیے بلایا ہے. جب آپ خدا کی اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں, اپنے بنانے والے کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں, تو وہ جو ہماری زندگی کے اندر زنگ لگ گیا ہے, وہ ہماری صلاحیتیں جو ہمارے اندر مر گئی ہیں, یاد رکھیے کسی کی کوئی بی اے بھی ہے نا تو بی اے بھی کوئی کام دی نجے ہے, ایم اے بھی کسی کام دی نجے ہے. اگر بی اے ایم اے اس وقت کام آ سکتی ہے اگر ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں. ہیلیلویا. اور جب خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے گا. اس نے یرمیہ کو کہا جا کمہار کے گھر کے اندر جا. جب گیا وہ اپنے اڈے پہ بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا, اور پھر خدا نے سکھایا اسرائیل کو کہ میں حالت بدل سکتا ہوں. آمین. خدا تشبیہاتی طور پر بات کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, کچھ بائبل مقدس کے طریقہ کار ہے. خدا اشاروں میں بات کرتا ہے, خدا تشبیہات کے ذریعے بات کرتا ہے. وہ یرمیہ کو کہتا ہے, اور تشبیہات کئی دفعہ بڑی انبیاء کے لیے بڑی سخت ہوتی تھی. کہتا ہے ایک سائیکل لیٹا ہے, لیٹا ہوا ہے, کہتا جوا ڈالنے ہیں. تو خدا کا پیغام تھا تشبیہات کے اندر. خدا اس تشبیہات کے اندر, تشبیہات جو چیزیں ہیں جو شرطن کسی بات کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو خدا جو ہے وہ یرمیہ کو بتاتا ہے کہ میں ہی اپنے لوگوں کی حالت کو درست کر سکتا ہوں. آمین. اس لیے میری بیٹیاں, میرے بیٹے, نوجوان, بزرگ, اور اپنے بنانے والے کے تابع ہو جائیے, اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیے. آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے گا. آمین. وہ ڈائریکشن دینا شروع کر دے گا, وہ سمت دینا شروع کر دے گا, وہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. آمین. اس لیے خدا نے بنایا ہے اور وہ جانتا ہے اس نے مجھے کیا دیا ہے, آپ کو کیا دیا ہے. موسیٰ کو اس نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے اس کے ہاتھ میں. اور کیا ہوا؟ وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ آج خدا نے آپ کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے آپ کو نہیں پتا. خدا کے تابع ہے, پھر خدا آپ کو بتائے گا تیرے ہاتھ میں نے یہ رکھا ہے. اور جس طرح موسیٰ کی ہاتھ کے اندر جو تھا وہ ایک سائن, ایک نشان بن جاتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیے جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں زنگ لگ گیا, تو نعمتوں کو, ان صلاحیتوں کو یاد رکھیے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق آئیں گے پھر آواز آئے گی اپنے ہاتھ اٹھا. جب اٹھائیں گے تو خدا کی قدرت ظاہر ہوگی. آمین. یہ خدا بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے ہاتھ کے نیچے آنا ہے, اپنی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو فالو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو اول ترین درجہ دینا ہے. خدا کی مرضی کو پہلا مقام ہم نے دینا ہے. اور جب ہم خدا کی مرضی کو پہلا مقام دیں گے تو یاد رکھیے وہ جانتا ہے جس نے بنایا ہے. اس لیے اپنے بنانے والے کے اپنے آپ کو سپرد کیجئے, وہ آپ کو ایسا بنائے گا, ایسا نکھارے گا. یاد رکھیے بائبل مقدس کی تاریخ ہے, جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے نام نظر آئیں گے یہ کچھ نہیں تھے, کوئی حیثیت نہیں تھی. وقت یہ تھا وہ خدا کے تابع ہو گئے. اور وقت آیا ایک شخص جو ہے وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اور خدا کا ہاتھ اس پر آ جاتا ہے, بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. ایک شخص بھیڑ بکریاں چرواہا ہے,
پر خدا کا ہاتھ جب آ جاتا ہے تو وہ قوم کا پیشوا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا کا ہاتھ کے نیچے رہیے۔ خدا کا ہاتھ جب اوپر آئے گا تو وہ ہمیں نہیں پتا ہوگا، پر خدا ہمارے لیے کچھ کرنا شروع کر دے گا۔ سیکنڈ آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو خدا کے کلام کے اندر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، یاد رکھیے، خدا کا ہاتھ سنبھالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے بولے، خدا کا ہاتھ سنبھالتا ہے۔ ہاں، اس ہاتھ کے نیچے رہیں گے، وہ گرنے نہیں دے گا۔ اس ہاتھ کے نیچے رہنے والے کبھی گرتے نہیں ہیں۔ اس ہاتھ کے نیچے رہنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ اس ہاتھ کے نیچے رہنے والوں کی یہوہ قوت بن جاتا ہے، ان کی مدد بن جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں زبور 18 کی 35 آیت میں لکھا ہے، تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا۔ کیا کیا؟ تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ آمین۔ کن کو سنبھالے گا؟ ہاں، حضرت رسول کیا کہتا ہے؟ فروتنی سے کیا رہو خدا کے ہاتھ کے، پھر وہ سنبھالے گا۔ آمین۔ گرنے نہیں دے گا، کمزور نہیں ہونے دے گا، وہ قوت بن دے گا، زور بخشے گا۔ اور نہ صرف زور بخشے گا، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا جو ہے، پھر اسی 18 کی 35 آیت میں لکھا ہے، تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا ہے اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ آمین۔ خدا پھر ہمیں بزرگ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا کا ہاتھ جو ہے، جب ہم اس کے نیچے رہیں گے تو یہ ہاتھ نہ صرف ہمیں مقصد دیتا ہے، نہ صرف یہ ہماری ان بلیسنگ کو، ان نعمتیں خدا کے ہاتھ کے نیچے رہ کر چمکتی ہیں، بلکہ ہمیں سنبھالتا بھی ہے، ہمیں گرنے نہیں دیتا، چاہے جتنی مرضی مخالفت ہو، چاہے جتنی مرضی مشکلات ہوں، کیونکہ یاد رکھیے، خدا کا ہاتھ جس پر بھی ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ آمین۔ خدا کا ہاتھ جس پر بھی ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ ہماری، اور یاد رکھیے، اس ہاتھ کے نیچے رہنمائی ہے۔ کیا ہے؟ نعمتیں چمک رہی ہیں، ہاتھ کے نیچے خدا کے رہیں گے، سنبھالے گا، ہاتھ کے نیچے خدا کے رہیں گے، رہنمائی کرے گا۔ زبور 147 کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے، تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تیرا ہاتھ میری۔ ایک دو کردار بائبل میں ہمیں نظر آتے ہیں، دو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، دونوں کردار بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے ابراہم، ایمانداروں کا باپ، اور دوسرا لوط۔ دونوں نکلے ہیں، ابراہم کے ساتھ لوط بھی نکلا ہے۔ ایک وقت آیا، دونوں کے سامنے فیصلہ کرنے کا وقت تھا، دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اور لکھا، لوط جو تھا وہ خدا کے ہاتھ پر توکل کرنے کی بجائے نا ذرا چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا تھا۔ اور ایک اور کردار میں نظر آتا ہے جہازی کا بھی، وہ پہلا کام سی چھاتی پانا، پتہ ہی نہیں کبھی میں جس کارا نا اتنے رات بھی کھڑی نہیں ہے، پر چھاتی نے پتا ہی کی پہ سمجھ آتا۔ انڈرسٹینڈ کیجیے، ایک وقت آیا، لوط کو کہا چن لے جو تمہیں چننا ہے، پر جو خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا، خدا نے کہا اس کی رہنمائی کی۔ ایک وقت آیا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کچھ چلا گیا، پر خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا برکت پاتا رہا۔ ہیلیلویا! نہ صرف وہ برکت پاتا رہا بلکہ قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پاتی رہی۔ آمین۔ ابراہم خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے، وہ فروتنی سے، عاجزی سے، وہ بڑے صبر تحمل سے خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے۔
اس لیے جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو زبور 139 میں کیا لکھا ہے؟ تو وہاں پر بھی تیرا دہنا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والوں کو خدا کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آمین. ہم اگر خدا کی رہنمائی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کی رہنمائی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیے. جب وہ رہنمائی کرتا ہے تو یاد رکھیے پھر مدد بھی وہ کرتا ہے. آمین. پھر وہ قوت بھی دیتا ہے، زور بھی دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ لگا سے اپنے اندر ایک عنوان ہے. خدا کے ہاتھ جو ہے وہ ہمیں زور بخشتا اور مدد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا کا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ آگے جگہ ہے. کیا کرتا ہے؟ زور بخشتا اور مدد کرتا ہے. یسایہ 43 باب کی 10 آیت کو آپ بھی نکالیں حوالہ جات کو، کیونکہ میں وقت تھوڑا سا سیو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ انوالو ہوں ہمارے ساتھ. یسایہ 43 کی 10 آیت ذرا دیکھیں ذرا خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. یسایہ نبی کا صفحہ 41 ورس 10. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ. کیا آواز آتی ہے؟ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. آگے ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا. میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور کیا کروں گا؟ میں تجھے زور بخشوں گا. آگے میں یقیناً تیری مدد کروں گا. میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں. میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. یاد رکھیے یہ ہاتھ زور دیتا ہے اور مدد کرتا ہے. ہیلیلویا. جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے پھر ہماری مدد بھی آسمانی ہوگی. آمین. مدد آسمانی ہوگی اور خدا ہماری مدد جو ہے وہ کرے گا. اب دیکھیں گے خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہوگی. آمین. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ باتیں تھوڑے وقت میں سیکھ لیں. 5واں پوائنٹ یاد رکھیے کہ خدا کا ہاتھ حکومت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا کا ہاتھ بادشاہی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا کا ہاتھ سلطنت کرتا ہے. جب یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب کی 10 آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خدا دیکھو خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. کیا کرے گا؟ اس کا بازو کیا کرے گا؟ یاد رکھیے خدا جو ہے وہ سلطنت کرتا ہے اور جو بندہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے گا خدا کا اختیار اس میں سے ہو کر کام کرے گا. آمین. اور بائبل مقدس میں ایگزامپل ہے ہمارے پاس. آپ کو یاد ہوگا یشوع کی کتاب 10واں باب ذرا نکالیں. ایک بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دعا ہی یشوع کی کتاب اس کے 10ویں باب کو ذرا دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے. بارہویں آیت میں کیا لکھا ہے. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا. یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے کیا کہا؟ اے سورج تو جبون اور اے چاند تو وادی اللون میں ٹھہرا رہے. اور کیا لکھا ہے؟ سورج ٹھہر گیا، چاند تھک گیا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا شخص کھڑا ہوتا ہے اور سورج اور چاند کو تھما دیتا ہے. آمین. اور اس میں تحقیق بھی ہے. یہ جو سال کا دن جو ہے نا آگے پیچھے ایسے بندے دیکھو مارج جب اس کا دیکھیں کیا بات ہے جو سورج تحقیق کیا ہے ریسرچ ہے ان کے اوپر یہ غائب کیوں ہے. آگے پیچھے والا غائب دن کا غائب. اور کیا کمال کی بات ہے. اس وقت کھڑا ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے سورج تو جبون اے چاند تو وادی ہے. اور کیا ہوتا ہے جب تک یہ فتح نہیں پاتے شام نہیں ہوتی. سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر. اور دیکھیے یہ ہے خدا کے نیچے رہنے والوں کی
اختیار. آمین. کیونکہ خدا بادشاہی کرتا ہے اور اس کے نیچے رہنے والوں کو بھی خدا اختیار دیتا ہے. آمین. ہم جتنا خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے یاد رکھیے پھر خدا کا اختیار مجھ میں سے آپ میں سے ہو کر زندگیوں میں کام کرے گا. آمین. ہم جو باندھیں گے وہ بندھے گا, جو کھولیں گے وہ. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اگر تم میں سے 2 آدمی متفق ہوں میرے باپ سے جو آسمان ہے ان کے لیے ہو جائے. اس لیے انڈرسٹینڈ کیجئے یہ اختیار, یہ قدرت, یہ قوت صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو خداوند پر کیا کرتے ہیں, اس کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اس پر کیا کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. آمین. یہ ہاتھ کے جب ہم نیچے رہیں گے تو نہ صرف ہمیں ہماری نعمتیں چمک رہی ہیں, نہ صرف اس کی الہی مدد ہمیں سنبھال رہی ہے, بہت بڑا پیکیج ہے اس کے ہاتھ کے نیچے ہمارے لیے. خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے, رہنمائی مل رہی ہے, اختیار مل رہا ہے. اور یاد رکھیے ایک اور بڑی بات ہمیں جو نظر آتی ہے خدا کے کلام میں سے, زبور 77 کی 15 آیت میں, تو نے اپنے بازوؤں سے اپنی قوم بنی یعقوب کو اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا. کیا کیا؟ یہ ہاتھ چھڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. ہیلیلویا. آمین. یہ ہاتھ کیا کرنے کی, رہائی دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اور جسایا 59:1 میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے. یاد رکھیے یہ ہاتھ قدرت والا ہاتھ, جب ہم اس کے نیچے ہوں گے تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں رہائی دے گا. ہیلیلویا. وہ ہمیں چھڑائے گا, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور بائبل مقدس میں آپ کو 3 ایسے دوست نظر آتے ہیں جو خدا کے ہاتھ کے نیچے, صدرک, مسک اور عبدالنجم ہے. پر کیا کمال کی بات ہے, خدا کے لوگ جو ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روحانی انا نہیں رکھتے. کیا نہیں کرتے؟ روحانی انا. ایک ہوتی ہے جسمانی انا, ایک ہوتی ہے روحانی انا. ایک نبی ہے جا کے پیغام دیتا ہے جس کیا کر لے انتظام, دن ہو گئے پورے. اور ایک نے کی تھی نا یونا نے, خدا نے کہا چل ٹھیک ہے. تو مجھے پتا تھا, آگے بیل اگ گئی ہے, چھاں پہ لبی, پھر خدا نے نا شیکا پایا نا ذرا سر دے اتنے بول اٹھیا. تمہیں کب ہوا نا کچھ کیا ہے, تمہیں فکر ہے. پھر خدا نہ کن کالنا بھی جانتا ہے. اور یاد رکھیے بائبل مقدس میں صدرک مسک ابن نے کہا ہمارا خدا بادشاہ تیرے ہاتھ سے بچانے کی کیا رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اگر نہ بھی بچائے تو ہم اپنے خدا کی ہی سجدہ کریں گے. آمین. یہ نہیں کہا کہ تو کرے گا تو ہمارا خدا ہوگا, کہتا نہ بھی بچائے تو خدا خدا ہی ہے. آمین. اتنے کہنا نہیں میں گرجے ہی نہیں جانا, نہ یہ بنا لیتے ہیں, پر خدا خدا ہے. آمین. وہ حالات جیسے مرضی ہوں پر ہمارا خدا خدا ہے. آمین. کچھ دکھائی دے نہ دے پر خدا خدا ہے. اس کے ساتھ جب ہم چل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے تھے, اور کیا ہوا, اس کو ان کو آگ کی بٹی میں, اور آگ کو 7 گنا تیز کر دیا گیا. کلام کیا بیان کرتا ہے, جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. آمین. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, بہت سے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خدا کا کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کیا خدا بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ وہ روکتا نہیں ہے کسی کو بھی. وہ یونا نے گلا کیا, اس نے کہا ہم نے ایک شخص کو دیکھا وہ تیرے نام سے کیا کر رہا ہے. تو مسیح نے کیا کہا, ٹھیک ہے جو میرے ساتھ جمع کرتا ہے, ایگزامپل مسیح نے دی. تو اس لیے یاد رکھیے ہمیں
خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بچانے کی قدرت رکھتا ہے. زبور 108 کی 6 آیت میں لکھا ہے وہ اپنے دہنے ہاتھ سے بچا ہمیں جواب دیتا کہ تیرے محبوب بچائے جائیں. آمین. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے. اور کلام بیان کرتا ہے جب صدرک مصرع و عبدالمجید کو آگ کی بھٹیوں میں ڈالا گیا تو صرف ہاتھ ہی نہیں وہ کلمہ خود نیچے آ گیا. آمین. وہ خود مدد کے لیے آ گیا. اس لیے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو یاد رکھیے وہ خود ہمیں بچائے گا. آمین. خود مدد کرے گا, خود فیور کرے گا. پر شرط یہ ہے فروتنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں اور وقت پر کیا کرے گا؟ تمہیں سر بلند کرے گا. وقت سے پہلے نہیں. وقت سے پہلے نہیں. اس نے ہر شخص کے لیے ایک وقت رکھا ہے. اس لیے اپنے وقت کو پہچانیے. پھر یاد رکھیے جب خدا کا ہاتھ ہم پر ہوتا ہے وہ صرف ہمیں بچاتا ہی نہیں ہے, ایک اور بڑا کام ہوتا ہے. جب خدا کے ہاتھ کے نیچے ہم رہتے ہیں تو دوسرا تواریخ 30 باب کی 12 آیت کا دوسرا حصہ آیت کا ہے. پہلا حصہ نہیں, دوسرا حصہ جو ہے دوسرا تواریخ 30 باب کی 12 آیت ذرا نکالیں. دوسرا تواریخ 30:12 کے اندر لکھا ہے یہودا پر بھی خداوند کا ہاتھ تھا. کیا لکھا ہے؟ اور ان کو یک دل بنا دیا. خدا کا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ ایک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اگر ہم کلیسیا خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے گی وہ یک دل ہو جائے گی. اگر بیوی خدا کے ہاتھ کے نیچے یا شوہر خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے اختلاف ختم نہیں ہوگا. اگر دو بھائی خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے, جب خاندان خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گا اور خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے یک دل ہو جاتے ہیں. آمین. آج یہی پرابلم ہے, یہی مسئلہ ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے تعلقات پر, سازش پر اور بڑی چیزوں کو استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس لیے یک دل نہیں ہوا ہے. جو بندہ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے, یاد رکھیے پھر جب ہم سب خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے پھر خدا ہمیں یک دل بنانا شروع کرے گا. ہمیں ایک روح کے اندر پیدا کرنا شروع کر دے گا. گھروں کے اندر ایک سوچ ہو جائے گی, میاں بیوی کی ایک سوچ ہو جائے گی, دوستوں کی سوچ ہوگی, دعا کرنے والوں کی ایک سوچ ہو جائے گی. اگر ایک خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں, اگر ایک خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے پھر پرابلم ہے. خدا لکھا ہے خدا کا ہاتھ بھی خدا پر تھا, اسے کیا کیا؟ یک دل بنا دیا. آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں, آج بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری درخواستیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے خدا کے ہاتھ کے نیچے آئیے, آپ کی درخواستیں ریجیکٹ نہیں ہوگی. آپ جہاں درخواست دیں گے خدا دروازے کھولنا شروع کر دے گا. آمین. کیا کرنا شروع کر دے گا خدا؟ اور اب خدا دے آتے تھلے وقت کا انتظار کریں, وقت کا انتظار کریں. وقت پر کیا کرے گا؟ وہ تمہیں سر بلند کرے گا. کتاب مقدس میں دعائیاں ہیں. نہمیہ کی کتاب اس کا 2 باب کی 8 آیت کے اندر یہاں کیا لکھا ہے؟ نہمیہ 2:8 کے اندر چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا. کیا؟ اور بادشاہ نے میری عرض قبول کی. کیا کی؟ ہے بادشاہ ہے کون؟ نہمیہ کیا ہے؟ پر خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا اور وہ جو عرض کر رہا ہے خدا اس کو قبول کر رہا ہے. آپ جہاں جائیں گے اپنی درخواست ہے, میری نوجوان بیٹوں سے درخواست ہے, اور خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائیے, ہر دروازہ آپ کے لیے خود کھلنا شروع کرے گا. ناممکن ممکن ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک اور واقعہ ہے, ہم سارے واقعات پر بات نہیں کر سکتے, لیکن عزرا 7 باب کی 6 آیت ذرا نکالیں. یہاں پر بھی آپ کو ایک شخص مل رہا ہے جو خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے اور کیا کر رہا ہے. اس وقت کا بادشاہ جو ہے, عزرا 7:6 ذرا پڑھیں اس کو. جلدی سے, کیونکہ میں کمیٹڈ ہوں, میں 4 سے 5 منٹ کلوز کروں گا سرمن کو. عزرا 7:6 کیا لکھا ہے؟ جلدی سے. یہی عزرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے ہاتھ میں دیا تھا ماہر
किया था और चूंकि खुदावन उसके खुदा का हाथ उस पर था। चूंकि खुदावन उसके खुदा का हाथ क्या था, उस पर था। आगे बादशाह ने उसकी सख्त ओहो, बातें मंजूर बादशाह के सामने क्या पेश कर रहा है, दरखास्तें पेश कर रहा है। कलाम क्या कहता है, बादशाह ने क्या किया, उसकी सब दरखास्तें क्या की, मंजूर की। हुक्मरान कोई भी हो, खुदा के हाथ के नीचे रहने वाला बंदा जहां खड़ा हो जाता है, फिर बादशाहों के दिल खुदा बदलना शुरू कर देता है। खुदा आपकी दरखास्तों, बल्कि कलाम में लिखा है वो दरखास्तों से ज्यादा करने की कुदरत रखता है, कादिर है। पर शर्त क्या है, फरोतनी से, आजिज़ी से खुदा के हाथ के नीचे रहिए। खुदा घमंडियों के साथ नहीं खड़ा होता, खुदा रियाकारों के साथ खड़ा नहीं होता, खुदा शेखी बाजों की फेवर नहीं करता, बल्कि खुदा उनकी मदद करता है। यहोवा कुदरत वाला उनके लिए हाथ बढ़ाता है जो आजी और फरोतनी से खुदा हाथ के नीचे रहते हैं। फिर वो जहां जाते हैं उनकी दरखास्तें कबूल खुद हो जाती हैं। आमीन। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आप दरख्वास्त लेकर गए हैं, अगर खुदा का हाथ आपके ऊपर है, खुदा आपके लिए सानिया पैदा करना शुरू करेगा, मदद आपके लिए जारी हो जाएगी, फेवर आपके लिए जारी हो जाएगी। आमीन। और चलिए एक और पॉइंट जो है, दो पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। सिर्फ एक लिंक दे देता हूँ, एक का हवाला पढ़ लेंगे। याद रखिए, खुदा का हाथ के नीचे रहने वाला बंदा जो है ना, क्योंकि ये खुदा का हाथ जब नबियों पर बढ़ता था ना, हिस्कियल पर, यिर्मयाह पर, तो वो खुदा की ज़ात का रेवलेशन हासिल कर लेते थे। हमें इसलिए खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग के अंदर वही शख्स पढ़ सकता है जो फरोतनी से खुदा के हाथ के नीचे है। जितना खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे, वाला लिखने पहला सरा 3:18-46 इस पॉइंट के लिए हिस्कियल 1:3 लिख लें, और भी बहुत से आप खुद भी सोच करेंगे तो बाइबल में बहुत से वाक़यात, बहुत सी ऐसी जगह मिलेंगी आपको खुदा के कलाम में से जहाँ खुदा का हाथ अंबिया पर बढ़ रहा है और वो खुदा की ज़ात का मुकाशफा हासिल कर रहे हैं। आमीन। और आखिरी बात, 3 बाब की 16 आयत के अंदर ये बड़ी खूबसूरत आयत है। इंसाल 3:16 जल्दी से सब निकाले जरा, मैं चाहता हूँ इसको एक दफा मिलकर जरूर पढ़ते हैं। इंसाल 3:16 निकाल लिया आपने, जिनके पास किताब मुकद्दस है। क्या लिखा है 3:16 में? उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है। क्या है? और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। क्या? उसके दाहिने हाथ में क्या है? इसका मतलब है जो बंदा उसके हाथ के नीचे रहेगा, खुदा उसकी उम्र दराज करेगा, दौलत और शोहरत उसको मिलती चली जाएगी। हालेलुया। वो बाईस से बढ़कर होता चला जाएगा। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? फरोतनी से खुदा के हाथ के नीचे रहो और वो क्या करेगा? वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। कब करेगा? ये जितनी बरकतें हैं ये उस शख्स के लिए हैं। आप में से वो शख्स, वो बेटी, वो बेटा, वो बुजुर्ग, मैं, जितने भी हैं, ये बरकतें जितनी भी हमने कलाम में से जानी हैं, ये सिर्फ उसी बंदे के लिए हैं जो फरोतनी से, आजी से, सब्र से, तहम्मुल से वो खुदा के हाथ के नीचे रहेगा। आमीन। जब वो खुदा के हाथ के नीचे रहेगा, फिर खुदा उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। खुदा उसके रवैये को बदल कर रख देगा, और वो जो नकारा था, वो जो आवारा था, वो बथेरों के लिए बाइस से बरकत बन जाएगा। जिसको मुआशरे ने रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, खुदा के हाथ के नीचे रहने वाले जो हैं, उनकी दरखास्तें आसमान पर भी कबूल होती हैं, जमीन पर भी कबूल होती हैं।
آمین. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والوں کی مدد آسمان سے آتی ہے. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے. ہیلیلویا. 20 بھائی تو آئیں گے سامنے. 10 اے یہوہ قدرت والے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو خدا کے حضور میں. آئیے سب. میں نہیں چاہتا کہ آپ کوئی لمبی دعا کریں. میں چاہتا ہوں صرف آج کمٹمنٹ کریں. کلام سنانے کا مقصد میرا کسی کو متاثر کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے آؤ ہم خدا کی فرما برداری میں آئیں. آؤ کمال فروتنی سے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کے نیچے کر دیں. ہیلیلویا. اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو. ہیلیلویا. رب الشندے میرے پیش کیجیے اپنے آپ کو. ہیلیلویا. کھو جائیں آنکھیں بند. کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے. میں آپ کو بتاتا ہوں جب سے میں نے خداوند کو قبول کیا ہے عبادت میں آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. کھولنے کی کوشش کرو کھلتی نہیں ہے. جتنا خدا کی طرف دھیان دیں گے اتنا اس میں مصروف ہوں گے. برکت پائیں گے. ہیلیلویا.